جس کا بچہ حافظ ہوا، جن کے ایک نہیں بلکہ دو بچے حافظ ہوئے ہوں، ان کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں کیا خبر تھی کہ یہ بچے اگر ان کو ہم مدارس میں نہ ڈالتے، مدرسے میں نہ ڈالتے تو گلیوں میں کیا کرتے، کتوں کے پیچھے بھگے پھرتے، واہیات بنتے، جوا کے اڈوں پر بیٹھتے، کیا پتا تھا کہ یہ بچے کون سی دشا میں جاتے۔ لیکن میرے بھائیوں، مبارکباد کے قابل ہیں یہ بچے اور ان کے ماں باپ، جنہوں نے اپنے بچوں کی فکر کی اور ان کو اپنے پاک اللہ کے گھر میں بھیجا، اور یہاں ایسے ویرانے میں کہ دیکھو یہ بچے پڑھیں، اور اپنے بچوں سے پرواہ نہ کی، اپنے بچوں کو قرآن کریم کے لیے وقف کر دیا، اور آج وہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن بنا دیے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے پہلے بھی اللہ کے نبی سے 500 سال 600 سال پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، ان کی ماں سے کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا، ان کی ماں کے جب حمل میں آئی تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے یہ لڑکا ہوا تو میں اسے مسجد کے لیے، میں مسجد مقدس بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اور ایسا ہوا، جب وہ پیدا ہوئی تو وہ لڑکی تھی، وہ مایوس ہو گئی، ان کی ماں مایوس ہو گئی کہ میں کیسے کروں، میں تو لڑکا سمجھ رہی تھی، میں تو اس کو لڑکا سمجھ کر اللہ کے لیے وقف کر دیتی، اور اب تو یہ لڑکی ہوئی ہے۔ لیکن وہ بہت بڑی اللہ والی تھی، وہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیوی تھی، ان کو یہ الہام ہوا، یہ بات پتہ چلی کہ نہیں، جو لڑکا کام نہیں کر سکتا تھا جو یہ لڑکی کرے گی، کہ اسی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ دے، اسی کو وقف کر دیا۔ اسی کو جب وقف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود دیا۔ بحث لمبی ہے، واقعہ لمبا ہے، لیکن مختصراً عرض کرنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود دیا۔ دنیا میں فتنے برپا ہوئے، ہو گئے، ختم ہو گئے، اللہ کے قرآن نے ان کو نمیٹ دیا، ان کو ختم کر دیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب دیے؟ جب اس کی ماں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسے ہی جب ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے مدارس میں ڈال دیا، ان کو قرآن کے لیے چھوڑ دیا، اب یہ بچے حافظ ہو رہے ہیں، جب یہ بچے دینداری پر رہیں گے تو سچ بتاؤ، جب صبح کو یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے، جب صبح کو کھڑے ہوں گے، کیا گانوں کی آواز ان کے بچوں کے کانوں میں پڑے گی؟ نہیں پڑ سکتی، نہیں پڑ سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے حامل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن سے چمٹایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کے گھروں میں رہ کر بھوکے روکھے اور سوکھے ٹکڑے کھائے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو دین سے بددین نہیں کر سکتا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں ایسے بھی باپ ہیں، رات کو سوتے ہیں، بچے روتے ہیں، کوئی چپ کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر گانا چلا کے گانے کی لورنگ ان کے کان میں گونجتی ہے، پھر وہ بچے اس کی لورنگ کی وجہ سے ان کو سکون ملتا ہے، پھر وہ سوتے ہیں۔ سچ بتاؤ، یہ بچے آگے چل کر ولی بنیں گے؟ یہ بچے آگے چل کر بدماش نہیں بنیں گے؟ یہ بچے آگے چل کر اور خراب انسانوں میں نہیں شامل ہو گئے، ان کا جواری چور نہیں بنیں گے؟ ایسے ہی میرے بھائیوں، جب ہم نے بچوں کو قرآن کے لیے ڈالا ہے، قرآن کے وہ حافظ ہو گئے، جن کا وہ تو قابل مبارکباد، ایک مرتبہ نہیں 100 بار قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن جو ہم بیٹھے ہیں، ہمارے جو بچے گاؤں میں گلیوں میں کنچی کھیلتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں دیکھتے پھرتے ہیں، سنتے پھرتے ہیں، اوغال لاتے پھرتے ہیں، کبھی ان سے لڑتے ہیں، کبھی ان سے جھگڑتے ہیں، ہم ان بچوں کو بھی اگر اللہ کے گھر کے حوالے کر دیں، مدرسے کے حوالے کر دیں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا تو وہ بچے بھی حافظ قرآن بنیں گے، وہ بچے بھی حافظ بنیں گے۔ وہ جب بچے حافظ بنیں گے تو کچھ نہ صحیح ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کل کلام تو پڑھیں گے، قرآن تو پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم کھا کے بتاتا ہوں، میں اللہ نے مجھے پڑھایا، میں مولوی بنا، میرے دادا
کا میرے اوپر احسان ہے، ہر نسل کا احسان اپنی نسل پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی آج تک میں اگر دعا کرتا ہوں تو میں اپنے دادا کو نہیں بھولتا، میں اپنے دادا کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں۔ ایسے ہی جب ہمارے بچے بھی پڑھیں گے تو کیا ان کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو دعا کریں؟ اگر وہ ہم سے پہلے خدا نخواستہ دنیا سے چلے بھی گئے، ہم پھر بھی اجر سے خالی نہیں ہیں، ہم پھر بھی اجر کے حقدار ہیں۔ اس لیے ہر ایک جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن محفل اتنی قیمتی ہے کہ دنیا بھر میں اگر محفل لگتی، کروڑوں آدمی اکٹھے ہو جاتے اور وہاں اللہ کا قرآن نہ پڑھا جاتا، وہاں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہوتی، تو وہ اس سے بہتر نہیں تھی، وہ اس سے بہتر نہیں تھی۔ یہ مجلس بھی قابل مبارکباد ہے، اور قابل مبارکباد ان کے استاد بھی ہیں جنہوں نے ان پر محنتیں کی ہیں۔ قابل مبارکباد وہ شخصیت بھی ہے جنہوں نے آپ حضرات سے 10 روپیہ اگا کر، ایک کٹوری ناج اگا کر، تھوڑا تھوڑا لا کر کے ان بچوں کو کھلایا، ان بچوں نے شام کا کھانا کھایا، تیل بڑھ گیا، آپ ایک دوسرے سے کہتے گئے کہ بھئی تیل کے لیے ہے، آپ بتاؤ جو دینے والے ہیں ان کو کتنی شرم آتی ہے اور پھر لینے والے کو کتنی شرم آتی ہوگی۔ میرے بھائی قابل مبارکباد وہ بھی ہیں جو ان کو لا کر کھلاتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ بس بات چل پڑی، قابل مبارکباد حضرت مولانا بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ مسجد کھنڈر پڑی ہوئی تھی، جب اس کے پاس سے لوگ نکلتے ہوئے گزرتے تھے اور یہاں کوئی گھسنا تو درکنار، ادھر ادھر سے بھی نہیں نکلتے تھے، اور اس وقت آ کر کے حضرت اس پر محنت کی، آج الحمدللہ یہاں سے بچے حافظ قرآن ہو کر نکل رہے ہیں۔ ہے نا بھائی قابل مبارکباد؟ دعا کیجئے اللہ تعالی حضرت مولانا کو شفا عطا فرمائے، حضرت بیمار چل رہے ہیں، اور اللہ تعالی حضرت کو اور ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی حضرت کی عمر دراز فرمائے، اور ان کے استادوں کو خوب اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ قرآن کریم مکمل کر رہے ہیں حضرت؟ ہاں